Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruqay Booli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن مقداد بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة أو يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويعزو على رأسه تاج الوقار الياقوته منها خير من دنيا الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور عين ويشفع في 70 من أقربائه صدق الله العلي العظيم۔ حضرت مقداد ابن معد کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کے ہاں شہید کے 6 امتیازی انعامات ہیں۔ اس کو پہلی مرتبہ میں ہی بخش دیا جاتا ہے، اس کو جان نکلتے وقت ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر عظمت وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوں والی 72 عورتیں دی جائیں گی اور اس کے عزیز و اقربا میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے کہ شہید کو اللہ تبارک و تعالی 6 امتیازی انعامات وغیرہ سے نوازیں گے، جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں پہلا انعام یہ ہے کہ شہید کا جو جسم کا خون کا جو قطرہ ہے وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت پہلے فرما دیتے ہیں۔ ایک انعام تو بخشش کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہی اسے اس کا مقام بتا دیتے ہیں، اور ایک خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمائی وہ یہ ہے کہ شہید کو عذاب قبر کے اندر مبتلا نہیں کیا جاتا، حالانکہ عذاب قبر اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ سے فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی جو منزل ہے وہ عذاب قبر ہے، اگر کسی شخص سے عذاب قبر کو منقطع کر دیا گیا یعنی اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جو باقی سزائیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو شہید کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے عذاب سے شہید محفوظ رہتا ہے، جو بہت بڑی گھبراہٹ والی بات ہے، بہت بڑی خوف والی بات ہے، بہت بڑی ڈر والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 500 سال کے فاصلے پر بھی جو جہنم کی جو تپش ہے وہ انسان محسوس کرے گا، یعنی اور اسی طرح اگر ایک پرندہ 500 سال کی مسافت پر بھی چل رہا ہے تو جہنم کی گرمی اتنی ہے، اتنی سخت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ بن کر نیچے جہنم کے اندر جہنم کی گھاٹی میں گر جائے گا، اتنی اس کی تپش ہے اور اتنی اس کی گرمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی گرمی سے، جہنم کی جو گھبراہٹ ہے شہید کو محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 حوریں اسے دی جائیں گی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اسے انعام کے طور پر عطا فرمائیں گے، جو ایسے شخص کو ملیں گے جو شہید ہوگا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شہید سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ تو ان کی شفاعت کا ذریعہ بن جا، چنانچہ وہ شفاعت کرے گا اور 70 آدمی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے شہید کی برکت سے ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو شہید کے بہت بڑے مراتب ہیں، بہت بڑے درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید وہ جس کے بارے میں شفاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان شہداء کے اندر
ان شہدوں کے اندر اللہ ہمیں بھی رکھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مراتب مقرر کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو سنت ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ru Kabuli on YouTube